السلام علیکم تحفہ یا علی مدد۔ یا علی مدد یا علی مدد. کون ہے میرے ساتھ بھائی ٹک ٹاک میں؟ السلام علیکم تحفہ یا علی مدد۔ یا علی مدد یا علی مدد. کون ہے میرے ساتھ بھائی ٹک ٹاک میں؟ آپ کا کیا خیال ہے مختار کوئی نبی تھے کوئی امام تھے کیا تھے؟ نہیں یہ میرا کوئی خیال نہیں، ہمارے تو جو کچھ سنا جو کچھ مطلب سنتے آ رہے ہیں اس میں وہ یہی مختار ہے شیعہ کہ نہیں تھے نا، مختار شیعہ نہیں تھے. اوکے، یہ شیعہ ہوا ہوگا، یہ شیعہ نہیں تھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اس کے تشیع پہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ شخص شیعہ تھا. تو اس طرح امام حسین علیہ السلام اس کو جہنم سے نکال دیں گے. اب یہ نہیں کہ اس کو جنت میں بھی داخل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح امام حسین علیہ السلام اس کو جہنم سے نکال دیں گے. اب یہ نہیں کہ اس کو جنت میں بھی داخل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واضح دلیل ہے کہ یہ شخص شیعہ نہیں تھا، شیعہ نہیں تھا. اور جی کوئی کسی حدیث جی میں نہیں ہے کہ یہ شیعہ تھا. اوکے، اب شیعہ مولیوں کو پتہ نہیں ہے، ذاکرین کو پتہ نہیں ہے. ان کا ہیرو کون ہے؟ مختار. لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھا یا اس نے امام علیہ السلام کے اذن سے یہ جتنے کام کیے ہیں اس نے اذن لیا تھا. نہیں، وہ اپنی سیاسی تحریک چلا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص شیعہ نہیں ہے تو وہ اچھا کام کوئی نہیں کر سکتا. تو اگر کسی کوئی ٹھیک ہے شخص کہتا ہے نا مختار شیعہ تھا تو اس کا حدیث دکھائیں، دلیل کوئی دکھائیں کہ وہ مختار شیعہ تھا. دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو دلیل دکھا رہا ہوں کہ وہ شیعہ نہیں تھا. سمجھتا ہوں اگر اور کوئی ہے تو آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. یہ قبلہ مولانا زیدی صاحب ہیں تشریف روا، وہ اس میں اضافہ بسم کر اللہ. سکتے ہیں. زیدی صاحب کی طرف پڑھیں گے. قبلہ امیر مختار کا ذکر کیا آپ قبلہ نے، اور جس طرح سے امیر مختار نے اہل بیت علیہ السلام کے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچائی، اور یقیناً اس خون ناحق کا انتقام تو مکمل نہیں ہو سکتا، اور آج بھی یسار اللہ جو ہے وہ آویزہ ہے پرچم کے اوپر، مگر جو سرکردہ کارندے تھے ان کو واصل جہنم کیا. امیر مختار کی شخصیت پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جناب مختار ثقفی کے حوالے سے بہت اہم شخصیت ہیں، ہمارے ہیرو ہیں، اور ان کا جو کردار رہا ہے تاریخ میں اہل بیت کی محبت کے حوالے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. انہیں سنہری حروف سے لکھا جاتا رہا ہے اور جاتا رہے گا انشاءاللہ. جناب حضرت مختار ثقفی نے جو خدمات کی ہیں اہل بیت کے لیے، اگر وہ خدمات انجام نہ دیتے تو آج جو ہم عید منا رہے ہیں شاید وہ ہم نہ مناتے. یہ ان کی قربانیوں کا صلہ ہے، یہ ان کی شہادت کا صلہ ہے، کہ یہ ان کی ذہانت کا صلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم آج 9 ربیع الاول کو عید منا رہے ہیں. اور مختار ثقفی کے حوالے سے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ مختار ثقفی جو ہیں وہ اہل نماز تھے، اولیاء خدا میں سے تھے، اور ان کی شان میں یہ بات ہی کافی ہے کہ انہوں نے امام حسین کے اور اہل بیت کے دشمنوں کو قتل کیا ہے. اور یہ آیت اللہ بہجت نے اپنی زندگی میں اپنی کتاب میں یہ فرمایا تھا. اور اس سے پہلے حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحابی جناب اسبغ ابن نباتہ سے منقول ہے کہ جناب مختار ثقفی کا بچپن تھا تو ایک دن حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو اپنی آغوش میں بٹھایا اور فرمایا ہاذا کیس یعنی یہ بچہ عقل مند اور ہوشیار ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ معتبر
بکس میں بھی ہے، بحر الانوار کی جلد 45 اور 344 میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ اور پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا مختار کو برا نہ کہو، انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا ہے اور ان سے انتقام لیا ہے، سخت حالات میں ہماری مدد اور بیوہ خواتین کی کفالت کی ہے۔ اور یہ بھی حدیث جو ہے وہ آپ کو بحر الانوار کی جلد 45 صفحہ 343 میں آپ کو مل جائے گی۔ اور اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تک مختار نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا سر نہیں بھیجا، بنی ہاشم کی کسی خاتون نے سر میں کنگھی اور عذاب نہیں لگایا تھا۔ یعنی اتنی بڑی کامیابی ہے جناب مختار کی انتقام خون حسین کے سلسلے میں کہ جس کو جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور یہ اتنی اہم شخصیات ہیں کہ انفارچونیٹلی آج کل جو ہے کچھ لوگ جو ہیں مختلف پلیٹ فارم سے جناب مختار سقفی کے بارے میں جو ہے وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یعنی دوسرے اسکول آف تھاٹ والے جو ہیں جو حقیقی طور پہ لوگ ظالم تھے ان کو ہیرو بنا خالی جون صاحب کر جاتے ہیں یا دانستہ طور پہ کرتے ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی واضح اس حوالے سے احادیث موجود ہیں، اور جناب مختار کے لیے ان کی فضیلت کے لیے اور انہوں نے جو کام کیا ان کو کہنا اشتباہ نہیں ہوتا، مطلب یہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے عملہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا اس کے اوپر، چونکہ امیر مختار نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور مطلب بڑا انہوں کام۔ نے باقاعدہ سر نگو کر دیا یزیدیت کو اس وقت۔ آپ دیکھیے کہ میں نے معصومین کے حوالہ جات دیے کہ جنہوں نے امیر مختار سقفی کے بارے میں اپنے الفاظ، اپنے مبارک الفاظ بیان کیے ہیں، اور یہ احادیث موجود ہیں، اور میں حیران ہوں کہ ان احادیث کے موجود ہونے کے باوجود کچھ پلیٹ فارم سے ایسی چیزیں کیوں اٹھتی ہیں جو ہمارے ریئل ہیرو ہیں ان کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک عام مومن جو ہے وہ کنفیوز ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کے نام کے ڈرامے بنا رہے ہیں اور ان کو ہیرو پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے لوگ ہمارے ہی لباس پہن کر ہمارے ہیرو کو زیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ناکام ہے۔ کیونکہ جب معصومین نے حضرت مختار سقفی کے بارے میں اتنا کچھ کہہ دیا ہے، میں نے حضرت امام باقر صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھی آپ کے سامنے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھی، امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث پڑھی میں نے آپ کے سامنے، تو کیا یہ چیزیں ان لوگوں کے سامنے سے نہیں گزری ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی گزری ہوں گی۔ باقاعدہ یہ ایک پلان ہے جو کسی سازش کے تحت جو ہے وہ ہمارے جو ریئل ہیرو ہیں ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے مومنین میں کنفیوژن کا شکار کریں۔ اور اب یہ دیکھیں نا، علامہ باقر شریف القرشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مختار شیعوں کی ایک برجستہ شخصیت اور آل رسول کی شمشیروں میں سے تھے۔ ان کا دل اہل بیت علیہ السلام پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں اس کے لیے سب سے زیادہ بے چین رہتا تھا۔ وہ اپنے جہاد میں کوشاں رہتے کہ کیسے حکومت حاصل کریں، لیکن یہ تمنا حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام کے خواہ تھے۔ اور یہ انہوں نے اپنی کتاب جو ہے حیات الامام الحسین علیہ السلام میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی شخصیات، اتنے بڑے بڑے مراجع کرام، اور پھر اس سے بڑھ کر معصومین علیہ السلام نے خود اپنے الفاظوں سے جو جناب مختار سقفی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں احادیث ریکارڈ کروائی ہیں۔ تو پھر یہ آج کل کے جو لوگ ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ان کے کیا عزائم ہیں، لیکن جو بھی عزائم ہیں ان میں یہ ناکام ہو کے رہے ہیں۔